آپ کو فیملی لاز مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے بارے میں بتاؤں گی. 1961 آرڈیننس مسلم فیملی لاز جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ مسلم فیملی لاز کا مطلب ہے کہ فیملی لاز کی جو مسلمانوں کے جو فیملی لاز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اب اس میں آرڈیننس بنایا گیا 1961 میں. اس آرڈیننس کو ایوب خان نے 1958 میں اس کے بارے میں ایک جو ہے کہا کہ اس کے بارے میں سفارشات پیش کی جائیں اور کمیشن بنایا جائے جو کہ رپورٹ دے گی فیملی لاز کے بارے میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ تبدیلیاں ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جو ہونی ہوں جس کے بارے میں جو خواتین ہیں یا دیگر جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس میں جو ہے یہ 2 مارچ 1961 میں مسلم فیملی لاز 1961 آرڈیننس جو ہے یہ اس کا باقاعدہ نفاذ ہو گیا. اس میں جو سب سے مین چیز ہے سب سے پہلے ہم اس میں دیکھتے ہیں جو پریمبل کے بعد جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے اس کا سیکشن 1. اس میں ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اپلیکیشن اینڈ کمنسمنٹ. اب جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ٹائٹل. اب شارٹ ٹائٹلز کا مطلب ہے کہ آرڈیننس کا کیا مختصراً اس کو کیا نام ہم دیں گے. شارٹ ٹائٹل. اس کے بعد آ جاتا ہے ایکسٹینڈ. ایکسٹینڈ کا مطلب ہے کہ اس کی وسعت کہاں تک ہوگی اور اس کی اپلیکیشن کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ اپلیکیشن اس کی کہاں تک ہے کہاں تک اپلائی کرے گا اور کمنسمنٹ کب سے یہ شروع ہوگا. اب سیکشن 1 کہتا ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اپلیکیشن اینڈ کمنسمنٹ یعنی کہ اس کا شارٹ ٹائٹل اس کی ایکسٹینڈ اپلیکیشن اور کمنسمنٹ کیا ہوگی. اس میں سب سیکشن 1 جو ہے دس آرڈیننس میں بی کالڈ دا مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 یہ سب سیکشن 1 میں بتایا گیا. اس کے بعد سب سیکشن 2 اس کا کہتا ہے اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان اینڈ اپلائز ٹو آل مسلم سٹیزنس آف پاکستان. اب اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے بھی جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں یا لکھتے ہیں یا ان کے لیے چیز پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ یہ کہاں کہاں اپلائی کرے گا. تو اس کا سیکشن 1 کا سب سیکشن 2 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اٹ ایکسٹینڈ ٹو دی ہول آف پاکستان یہ تمام پاکستان کے اوپر اپلائی کرے گا اینڈ اپلائز ٹو آل مسلم سٹیزنز آف پاکستان اور تمام مسلمان پاکستانی جو سٹیزنز ہیں ان کے اوپر یہ اپلائی کرے گا. ہو ایور دے میں بھی ان کے جہاں کہیں بھی وہ رہتے ہیں ان سب کے اوپر یہ اپلائی کرے گا. اب اس کا سب سیکشن 3 جو ہے وہ کہتا ہے اٹ شیل کمز انٹو فورس آن سچ ڈیٹ ایز دا فیڈرل گورنمنٹ میں بی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ اپوائنٹ ان دس بہاف. اب سب سیکشن 3 میں یہ ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ آفیشیل گزٹ میں جب اس کے بارے میں اناؤنس کرے گی تب یہ جو ہے اس کا کمنسمنٹ یا اس کا آغاز جو ہے تب سے ہو جائے گا. اب یہ تھا ہمارا سیکشن 1. سیکشن 1 کے بعد ہے سیکشن 2 جس میں ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں اور ڈیفینیشنز میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے آربیٹریشن کونسل. آربیٹریشن کونسل کے بارے میں بتایا گیا. اب آربیٹریشن کونسل جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ آربیٹریشن کے معاملات اس میں ڈیل ہوں گے. اب اس کا مطلب کیا ہے سیکشن کے تحت اس میں سیکشن 2 کے تحت ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کریں گے. means a body consisting of the chairman and representative of each of the parties to a matter under the ordinance. اب اس آرڈیننس کے تحت اگر کوئی بھی میٹر کوئی بھی مسئلہ اگر کریٹ ہوگا تو اس کے تحت جو بھی شخص ایک باڈی کریٹ کی جائے گی اس میں چیئرمین اور ریپرزنٹیٹیو یعنی کہ دونوں پارٹیز جو ہوں گی ان کے نمائندگان شامل ہوں گے. اینڈ ان parties to a matter under the ordinance and in case any party fails to nominate a representative within the prescribed time the body formed within such representative shall be the arbitration council. اب اس میں کیا ہوگا اگر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو کہ اپنا نمائندہ پیش نہیں کرتا کوئی نمائندہ نہیں آگے آتا ان کا دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی ریپرزنٹیٹیو اگر نہیں ہوتا اس ٹائم کے دوران جو کہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنا کوئی نمائندہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے پیش کرنا ہے تو اس کے بعد جو بھی چیئرمین ہے وہ کوئی دیگر نمائندہ وغیرہ لے کر اس کے مطابق کام کرے گا اور اس کو اسکپ کر دیا جائے گا اگر کوئی نہیں آتا. اس کو کہا جائے گا یہ ہے آربیٹریشن کونسل یعنی کہ آربیٹریشن کونسل میں چیئرمین اور دو پارٹیز جو کہ ہوں گی اگریڈ پارٹیز ہوں گی ان دونوں کے نمائندگان شامل ہوں گے اور دونوں نمائندگان کے مل کر جو ایک باڈی بنے گی اسے ہم کہیں گے آربیٹریشن کونسل. اب اسی کا بی ہے ڈیفینیشنز میں چیئرمین یعنی کہ چیئرمین اگر ہم کہتے ہیں کہ آربیٹریشن کونسل میں ایک چیئرمین ہوگا تو وہ چیئرمین کون ہوگا. چیئرمین کا مطلب ہے چیئرمین مینز دی چیئرمین آف اے یونین کونسل. اب اس میں چیئرمین آف یونین کونسل یعنی کہ یونین کونسل کا جو چیئرمین ہے اسے ہم کہیں گے کہ وہ چیئرمین ہے. ایڈمنسٹریشن اور میونسپل کمیٹی اور اینی آفیسر آتھورائزڈ بائی دا گورنمنٹ ٹو ڈسچارج دی فنکشن آف دا چیئرمین انڈر دا آرڈیننس.
اس کے علاوہ اس آرڈیننس کے تحت گورنمنٹ کی طرف سے اگر کسی بھی شخص کو ایتھورائز کیا جاتا ہے تو وہ اس کو ہم کہیں گے کہ وہ چیئرمین ہے۔ اب چیئرمین کا جو ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آ جاتا ہے وہ ہے گورنمنٹ۔ گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ اب گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے یا اگر یہ پنجاب میں ہے یا دیگر میں ہے تو وہاں پہ آفیشیل گورنمنٹ آ جائے گی۔ اسی طرح گورنمنٹ سے مراد ہم کہیں گے۔ یہ باقی آگے اس میں ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں دیگر، اور جو مین چیز ہے اب ڈیفینیشنز کے بعد وہ ہمارا آ جاتا ہے سیکشن 3۔ اب سیکشن 3 جو ہے وہ کہتا ہے کہ اوور رائٹ ٹو اور ادر لاز، دیگر جو لاز ہیں ان کے اوپر اس کو فوقیت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی دیگر لاز ہیں تو اس آرڈیننس کے آنے کے بعد دیگر لاز جو ہیں وہ ان کے اوپر اس کو فوقیت دی جائے گی، دیگر لاز کو فوقیت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارا ہے سیکشن 4 سکسیشن کے بارے میں۔ اب سکسیشن کے بارے میں جو ہے پہلے کوئی لا اس طرح کا موجود نہیں تھا کہ بھی اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اگر اس کی وفات، اس کا جو اولاد ہے اس کی زندگی میں اگر فوت ہو گئی ہے تو اس کی اولاد کو آگے سے کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا وراثت میں۔ تو سیکشن 4 اس کے بارے میں بتاتا ہے ان دا ایونٹ آف دا ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر آف دا پراسپیٹس بیفور دا اوپننگ آف سکسیشن۔ اب اس میں یہ ہے کہ ڈیتھ آف اینی سن اور ڈاٹر، اگر کوئی کسی بھی شخص کا سن یا ڈاٹر، بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ فوت پا جاتا ہے اس سے پہلے کہ سکسیشن کو کھولا جائے، اس کے بعد دا چلڈرن آف سچ سن اور ڈاٹر اف اینی لیونگ ایٹ اٹ ٹائم آف دا سکسیشن اوپنز، جس وقت سکسیشن کھولی جائے گی اگر اس وقت اس بیٹی یا بیٹے کی کوئی اولاد زندہ ہے تو اس کو اس کے مطابق، اس کے شیئر کے مطابق اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ یعنی کہ سیکشن 4 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا چکا ہوا ہے، کوئی اس کے آگے سے اولاد یا بیٹی یا بیٹا موجود ہے تو اس کو اس کے دادا کی وراثت سے اس کا حق دیا جائے گا اس کے شیئر کے مطابق۔ یہ تھا ہمارا سیکشن 4۔ سیکشن 4 کے بعد ہم دیکھتے ہیں سیکشن 5۔ سیکشن 5 میں بتایا گیا ہے رجسٹریشن آف میرج، یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی کرتا ہے تو اس کا کیا، اس کی رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کا سیکشن 1 ہے ایوری میرج سرمنائزڈ انڈر مسلم لا شیل بی رجسٹرڈ ان اکارڈنس ود دا پرووینس آف دس آرڈیننس۔ اب اس کے تحت کیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ شادی کرتا ہے، شادی کا انعقاد کرتا ہے تو اس کو لازمی ہے کہ وہ شادی کو رجسٹر کروائے گا اس آرڈیننس کے تحت۔ یہ تھا اس کا سب سیکشن 1۔ اور سب سیکشن 2 اس کا کہتا ہے فار دا پرپز آف رجسٹریشن آف میرجز انڈر دس آرڈیننس دا یونین کونسل شیل گرانٹ لائسنس ٹو 1 اور مور پرسنز۔ اس مقصد کے لیے یعنی کہ رجسٹریشن کے لیے، میرج کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کرنے کے لیے یونین کونسل کیا کرے گی، وہ لائسنس گرانٹ کرے گی ٹو 1 اور مور پرسنز، ایک یا دو اشخاص کو لائسنس دیے جائیں گے جس کو ہم کہیں گے ٹو بی کالڈ نکاح رجسٹرار، جو کہ نکاح رجسٹرار کہلائے گا۔ But in no case shall more than 1 نکاح رجسٹرار be licensed for any one ward، لیکن کسی بھی وارڈ میں جو ہے ایک سے زیادہ نکاح رجسٹرار جو ہے وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی نکاح رجسٹرار ہوگا وہ باقاعدہ لائسنس یافتہ ہوگا، اسے لائسنس دیا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے نمبر 3 سب سیکشن 3 میں ایوری میرج ناٹ سرمنائزڈ بائی دا نکاح رجسٹرار شیل فار دا پرپز آف رجسٹریشن انڈر دس آرڈیننس بی رپورٹڈ ٹو ہم بائی دا پرسن who has solemnized such marriage۔ اب اس میں سب سیکشن 3 میں ہے کہ کوئی بھی میرج، ایوری میرج ناٹ solemnized by the نکاح رجسٹرار، یعنی کہ نکاح رجسٹرار اگر کوئی شادی کو solemnize نہیں کرواتا تو اس پرپز کے لیے کیا ہوگا، جو شخص بھی نکاح کریں گے کوئی وہ اس کی جو رپورٹ ہے یونین کونسل کے اندر دے گا، اس کو باقاعدہ رجسٹر کیا جائے گا۔ یہ تھا سیکشن 5 کا سب سیکشن 3۔ اب اس میں سب سیکشن 4 کہتا ہے whoever contravenes the provisions of subsection 3، اب جو شخص بھی سیکشن 3 کی کنٹرونس کرے گا یعنی کہ شادی کو چھپائے گا یا اس کو رجسٹر نہیں کروائے گا، shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 3 months or with fine، اس کو 3 month کی سزا دی جائے گی، ساتھ اس کو فائن کیا جائے گا، which may extend to 1000 rupees or with both، جو کہ 1000 rupees تک ہوگا اور یا اس کے ساتھ فائن بھی ہوگا۔ اب اس میں نیکسٹ آ گیا ہے 4 کے بعد 5 دا فارم آف نکاح نامہ رجسٹر ٹو بی مینٹینڈ بائی نکاح رجسٹرار۔ اب نکاح جو رجسٹرار ہے وہ نکاح نامے کے جو رجسٹر ہے اس کو مینٹین کرے گا۔ دی ریکارڈ ٹو بی پریزروڈ بائی یونین کونسل، اور جو ریکارڈ ابھی یونین کونسل میں رکھا جائے گا۔ دی مینر ان وچ میرج شیل بی رجسٹرڈ اینڈ کاپیز آف نکاح نامہ شیل بی سپلائی ٹو دی
parties and the fees to be charged therefore shall be such as may be prescribed. اور جو بھی مناسب فیس ہوگی پریسکرائب جو کی جائے گی، جو تعین ہوگا فیس کا کتنی فیس ہوگی اس کے مطابق اس کو مقرر کی جائے گی اور وہی چارج کی جائے گی. اب اس میں نیکسٹ ہے سب سیکشن 6. سب سیکشن 6 کہتا ہے کہ اینی پرسن ہو آن پیمنٹ آف دا پریسکرائب فی، کوئی بھی شخص اگر وہ مقررہ فیس ادا کرتا ہے، انسپیکٹ ایٹ دی آفس آف دا یونین کونسل، تو وہ یونین کونسل میں جا کر اپنے جو نکاح نامہ ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، انسپیکشن اس کی کر سکتا ہے. دی ریکارڈ پریزروڈ انڈر سب سیکشن 5 اور obtain a copy of any entry therein. اب اس میں کیا ہے کہ وہ اس کو مشاہدہ بھی اس کا کر سکتا ہے اور وہ چاہتا ہے تو اس کا ایک جو کاپی ہے یا کاپیز ہیں اس کی وہ لے سکتا ہے اس کے بارے میں. اب سیکشن 5 میں ہم نے دیکھا رجسٹریشن آف میرج کے بارے میں کہ رجسٹریشن آف میرج کا کیا طریقہ کار ہے. اب اس میں سب سے جو مین چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو بھی میرج ہے اس کو رجسٹر کروانا لازمی ہے. اس کو رجسٹر لازمی کروایا جائے گا. اگر وہ رجسٹریشن کروانے کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کہ نکاح خواں جو ہے وہ اس کو نہیں اس نے کیا تو جو شخص بھی نکاح کروائے گا یا پڑھائے گا یا جو بھی متعلقہ شخص ہوگا وہ اس کی رجسٹریشن کی جو اطلاع ہے وہ دے گا متعلقہ یونین کونسل کو، اور یہ لازمی قرار دیا گیا ہے 1961 آرڈیننس کے تحت. اس کے بعد جو 6 کے بعد ہمارا 5 رجسٹریشن آف میرج تھا. رجسٹریشن آف میرج کے بعد ہمارا آتا ہے 6 پولیگیمی. اب پولیگیمی کا مطلب ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں، یعنی کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو 1961 آرڈیننس اسے اس کے بارے میں کیا احکامات دیتا ہے. پولیگیمی اس کا سب سیکشن 1 کہتا ہے نو مین ڈیورنگ دا سبسسٹینس آف این ایگزسٹنگ میرج شیل ایکسیپٹ ود دا previous permission in writing of the arbitration council contract another marriage. کوئی بھی شخص جو ہے وہ پہلی بیوی کی موجودگی میں، پہلی شادی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا. اب اس میں منع کر دیا گیا کہ اگر ایک شخص پہلے سے شادی شدہ ہے تو پھر وہ پہلی شادی کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کرے گا. nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under the ordinance. اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اگر وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس نے باقاعدہ اجازت لینا اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اجازت لے گا. اب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اب آگے مزید اس میں بتاتے ہیں. سب سیکشن 2 ہے اس کا. An application for permission under subsection 1 shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee and shall state the reasons for the proposed marriage and whether the consent of the existing wives or wives has been obtained therein. اب سب سیکشن 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے اپلیکیشن دے گا چیئرمین کو، اور چیئرمین جو ہے اپلیکیشن جب وہ لے گا تو اس میں وہ دیکھے گا کہ کیا جس شخص نے اپلیکیشن دی ہے اس نے ریزنز لکھی ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اس میں لکھے گا، اور جو اپلیکیشن ہوگی کیا اس میں ریزنز بتائی گئی ہیں، اور جو پہلے اس کی بیوی یا بیویاں ہیں کیا ان سے اجازت باقاعدہ اجازت دی گئی ہے. یہ ساری چیزیں اپلیکیشن کے اندر لازمی مینشن کرنی ہے. سب سیکشن 3 کہتا ہے آن ریسیپٹ آف دا اپلیکیشن انڈر سب سیکشن 2. اب سب سیکشن 2 کے تحت جب اپلیکیشن دی جائے گی اور چیئرمین جو ہے اپلیکیشن کو ریسیو کر لے گا، دا چیئرمین شیل آسک دا اپلیکینٹ اینڈ ہز ایگزسٹنگ وائف اور وائفز ایچ ٹو نامینیٹ a representative and the arbitration council so constitute may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant subject to such conditions if any as may be deemed fit the permission applied for. اب جب چیئرمین کو ایسی اپلیکیشن مل جائے گی، اپلیکیشن کو لینے کے بعد اور دونوں پارٹیز کے نمائندگان کو سننے کے بعد اگر چیئرمین یہ خیال کرتا ہے کہ بھئی یہ جو پرمیشن ہے یہ دین جو ہے درست ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ پرمیشن گرانٹ کرے گا. لیکن اب فردر بتاتے ہیں کہ اپلیکیشن جب وہ اس کو ڈیسائیڈ کرے گا تو اس کے بعد وہ کیا اس کا پروسیجر کیا ہوگا، یہ 4 میں بتاتے ہیں. سب سیکشن 4 اس کے بارے میں پروسیجر بتاتا ہے کہ ان ڈیسائڈنگ دا اپلیکیشن دا آربیٹریشن کونسل شیل ریکارڈ دا ریزنس فار دا ڈیسیژن. اب جب چیئرمین کو اپلیکیشن ملے گی، اپلیکیشنز کے اوپر جب وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا واقعی اس کے جو باقاعدہ پروسیجر تھا اپلیکیشن کا وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے اور اس کو اجازت دینا لازمی ہے، تو وہ جب فیصلہ کرے گا تو اپنے فیصلے کی وجوہات وہ لکھے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ یہ لکھ رہا ہے، کن وجوہات کی بنا پر وہ اس کو پرمیشن دے رہا ہے. And any party may in the prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee
پریفر این اپلیکیشن فار ریویژن. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ چیئرمین سے کے فیصلے سے متفق نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا, اپلیکیشن دے گا ریویژن کے لیے ٹو دا کلیکٹر کو دے گا, جو بھی متعلقہ کلیکٹر ہوگا, اور اگر کلیکٹر جو ہے ڈسیزن کر دے گا تو اس کا جو ڈسیزن ہے وہ فائنل ہوگا. اور شیل ناٹ بی کالڈ ان کویسچن ان اینی کورٹ, کسی بھی دیگر کورٹ کے اندر اس کے بارے میں کویسچن نہیں کیا جا سکے گا, نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکے گی. اب پولیگیمی میں کیا ہم نے دیکھا, پولیگیمی میں ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو 1961 اسے اجازت دیتا ہے شادی کرنے کی, لیکن اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر وہ شادی کرتا ہے تو پہلی اس کی بیوی ہے اس کی موجودگی اگر ہے تو اس سے وہ باقاعدہ اجازت لے گا اور اس کے لیے اپلیکیشن دے گا اور لکھے گا کہ کیا وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر میں یہ شادی کرنا چاہتا ہوں, اور اس کی اپلیکیشن کو چیئرمین جو ہے ریسیو کرنے کے بعد وہ وجوہات لکھے گا کہ میں کن وجوہات کی بنا پر اس کو اجازت دیتا ہوں, اور کیا اس نے باقاعدہ جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں دوسری شادی کے لیے کیا اس شخص نے پوری کی ہیں یا کہ نہیں کی. اس کے بعد جب چیئرمین اس کو ڈیسائیڈ کر دے گا تو اس کے بعد اگر کوئی شخص اس سے متفق نہیں ہے تو پھر وہ اس میں ریویژن میں جا سکتا ہے, لیکن ریویژن کے بعد جب کلیکٹر کا ڈیسیژن آ جائے گا تو وہ فائنل ڈیسیژن ہوگا, اس کے بعد وہ کہیں پہ بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا. اب سب سیکشن 5 کہتا ہے اینی مین ہو کانٹریکٹس another marriage without the permission of the arbitration council. اب پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس نے دینا ہے اپلیکیشن, اگر کوئی شخص شادی کے لیے اجازت لینے کے لیے دیتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن 5 میں کہ اینی مین ہو کانٹریکٹس another marriage without the permission of the arbitration council, اگر آربیٹریشن کونسل کی اجازت کے بغیر اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. پے امیجیٹلی دا انٹائر اماؤنٹ آف دا ڈور ویدر پرامپٹ اور ڈیفرڈ. اب وہ کیا ہوگا کہ امیجیٹلی فوری طور پر اس نے اپنے جو حق مہر ہے اس کی اماؤنٹ وہ بیوی کو یا بیویاں اگر ہوں گی تو انہیں ادا کرے گا. ڈیو ٹو دی ایگزسٹنگ وائف اور وائفس, یعنی کہ اگر اس کی ایک بیوی ہے یا زیادہ بیوی ہیں تو جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی حق مہر کی وہ اسے ادا کرے گا, اور اگر وہ اسے ادا نہیں کرتا تو ایریئر آف لینڈ ریونیو کی طرح جیسے جو ریکور ہوگا. اس کے بعد بی میں ہے کہ کنوکشن upon complaint be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. اب پہلے تو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص وداؤٹ پرمیشن آربیٹریشن کو شادی کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ وہ پہلی بیوی یا بیویاں اگر وہ موجود ہیں تو ان کا حق مہر فوری طور پر ادا کرے گا. اگر وہ ادا نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا, اس کو جو بھی ہے اس کو ایریئرز آف لینڈ ریونیو کی طرح اس سے جو رقم ہے ریکور کر کے بیویوں کو دے دی جائے گی. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتا ہے اس کے خلاف کوئی کمپلین آ جاتی ہے تو اسے سمپل امپریزنمنٹ دی جائے گی وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 1 year, جو کہ 1 سال تک ہو سکتی ہے, اور فائن ہو سکتا ہے. وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 5,000 روپیز, جو کہ 5,000 روپیز تک ہوگا. اب اسے سزا بھی ساتھ دی جا سکتی ہے, فائن دونوں بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا سیکشن 6 جو کہ پولیگیمی کے بارے میں تھا کہ اگر کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے اس نے کیا پروسیجر اڈاپٹ کرے گا 1961 کے تحت. اس کے بعد جو ہے 1960 کے بعد ہمارا جو ہے سیکشن ہے 7 ہمارا سیکشن 1961 کا ہے طلاق کے بارے میں. اب اس میں طلاق کا پروسیجر بتایا گیا کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے طلاق دینا چاہتا ہے, وہ اس نے اپنی وائف کو طلاق دینی ہے تو کیا ہوگا. اینی پرسن who wishes to divorce his wife shall as soon as may be after the pronunciation of talaq in any form whatever give the chairman notice in writing on his having done so and shall supply a copy thereof to the wife. اب کیا ہوگا اگر کوئی شخص 1961 کے تحت طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ ایک جو چیئرمین یونین کونسل ہے ایک نوٹس کی کاپی اس کو بھیجے گا اور ایک بیوی کو کرے گا. اب اس کے لیے لازمی ہے, اب 1961 کے تحت لازمی قرار دیا گیا کہ اگر طلاق وہ دینا ہے, اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے طور پر لازمی اس نے ایک نوٹس کی ایک کاپی جو ہے وہ بھیجنی ہے یونین کونسل میں, چیئرمین کو بھیجے گا, چیئرمین کے نام وہ نوٹس بھیجے گا. اب اگر کوئی شخص سب سیکشن 2 میں ہے کہ whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اس نے دینا تھا نوٹس یونین کونسل میں, اس نے وہ نہیں دیا, اس نے خلاف ورزی کیا تو اس کے لیے کیا ہوگا. shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year. اسے سمپل امپریزنمنٹ دی جائے گی جو کہ 1 سال تک ہوگی, یا اسے فائن کیا جائے گا
جو کہ 5000 روپیز تک ہوگا، اور یہ دونوں سزائیں اسے اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا تھا. اب اس میں جو مین چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ود ان 30 days آف دا ریسیٹ آف نوٹس انڈر سب سیکشن 1 دا چیئرمین شیل کانسٹیٹیوٹ این آربیٹریشن کونسل. اب جب چیئرمین یونین کونسل کو نوٹس ملے گا، جب کوئی پارٹی نوٹس بھیجے گی طلاق کا، تو 30 دن کے اندر اندر نوٹس وصول کرنے کے اندر اندر جو ہے چیئرمین جو ہے وہ آربیٹریشن کونسل جو ہے کرے گا، اس کا باقاعدہ انعقاد کرے گا، دونوں پارٹیز کا ایک ایک نمائندہ لے گا. اس کے بعد ان کی دیکھے گا کہ کیا وہ صلح کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپس میں بات ہونا چاہتے ہیں یا نہیں، جو بھی صورتحال ہوگی اس کا جائزہ لیا جائے گا. اب اس کا 5 سب سیکشن ہے. اف دا وائف بی پریگننٹ ایٹ دی ٹائم طلاق از پروناؤنس طلاق شیل ناٹ بی افیکٹو انٹل دا پیریڈ مینشنڈ ان سب سیکشن 3 اور دی پریگنینسی وچ ایور بی لیٹر اینڈس. اب اگر پریگنینسی کی صورتحال میں کیا ہوگا، طلاق شیل ناٹ بی افیکٹو نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا یہ پریگنینسی کا پیریڈ ہوگا. اس کے بعد جو سیکشن 3 ہے اس کے بعد باقی جو طریقہ کار ہے وہ اپلایا جائے گا، یعنی کہ اگر وہ اس کے بعد افیکٹو ہو جاتی ہے تو مزید طریقہ کار جو اس کا ہوگا طلاق کا وہ اڈاپٹ کیا جائے گا. اس کا آگے سب سیکشن 6 ہے. نتھنگ شیل ڈیبار اے وائف ہوز میرج ہیز بین ٹرمینیٹڈ بائی طلاق افیکٹو انڈر دس سیکشن فرام ری میرنگ دا سیم ہسبینڈ without any intervening marriage with a third person unless such termination is for the third time so effective. اب یہ جو ہے سیکشن ہے نتھنگ شیل ڈیبار اے وائف، کسی بھی وائف کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، اسے ڈیبار نہیں کرتا. whose marriage has been terminated by طلاق effective under the section. اب اس سیکشن کے تحت اگر کسی بھی شخص کی جو شادی ہے وہ جو طلاق ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے تو یہ اسے ڈیبار نہیں کرتا کہ وہ اس شوہر کے ساتھ دوبارہ شادی کرے. وداؤٹ این انٹرویننگ میرج ود اے تھرڈ پرسن، یہ کہ تھرڈ پرسن سے شادی کیے بغیر اگر وہ دوبارہ شادی کرے. unless such termination is for the third time so effective. اب اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے دیتا ہے تو جب تک وہ تیسری دفعہ طلاق افیکٹو نہیں ہوتی، اس سے پہلے اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو پہلی جو شوہر کے ساتھ جو عورت ہے وہ دوبارہ رہ سکتی ہے، نکاح کر سکے. اب اس میں جب تھرڈ ٹائم افیکٹو ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ دوبارہ جا کے آباد ہو سکے. یہ تھا ہمارا سیکشن 7 جو کہ طلاق کے بارے میں تھا. اب نیکسٹ میں ہے ہمارا سیکشن 8. سیکشن 8 کہتا ہے کہ ڈسولوشن آف میرج ادروائز دین بائی طلاق. اگر طلاق کے علاوہ اگر شادی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے، طلاق کے علاوہ اگر شادی کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. ویئر دا رائٹ ٹو ڈیورس ہیز بین ڈیولی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا وائف. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو طلاق ہے اس کا رائٹ جو ہے عورت کو دے دیا جاتا ہے. اینڈ شی wishes to exercise that right or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by طلاق the provisions of section shall mutandus and so far as applicable apply. تو اس صورت میں بھی سیکشن 7 کی جو پروویژنس ہیں وہ اپلائی کریں گی. اس کے بعد ہمارا سیکشن 9 ہے مینٹیننس کے بارے میں. 1961 جو ہے مینٹیننس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی شوہر جو ہے وہ مینٹیننس دینے میں ناکام ہو جاتا ہے تو عورت جو ہے وہ تھرو کورٹ جو ہے یا کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ چیئرمین کے پاس جانا چاہتی ہے تو وہ چیئرمین کو بھی کہے گی جا کے کہ مینٹیننس مجھے نہیں مل رہی. جب کہ چیئرمین جو ہے وہ دونوں پارٹیز کا ایک ایک ریپرزینٹیٹیو نمائندہ لے گا اور نمائندہ لینے کے بعد ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا وجہ ہے کیوں جو مینٹیننس نہیں دی جا رہی، اس کے بارے میں پراپر ڈیسیژن کرے گا. اب اس کا سیکشن 9 کا سب سیکشن 2 کہتا ہے ہسبینڈ اور وائف میں ان دا پرسکرائبڈ مینر ود ان دی پرسکرائبڈ پیریڈ اینڈ آن پیمنٹ آف دا پرسکرائبڈ فی پریفر این اپلیکیشن فار وین. اب اگر چیئرمین نے کوئی مینٹیننس کا ڈیسیژن کرتا ہے اور کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اسے فالو نہیں کرنا چاہتی یا وہ اس سے گریوڈ کہتی ہے کہ میں اس چیز کو نہیں مانتی، تو اس کے لیے وہ ریویژن کرے گی. کس کے پاس ریویژن ہوگی؟ ٹو دا کلیکٹر، اور کلیکٹر کا ڈیسیژن ہوگا وہ فائنل ہوگا اس میں. یہ تھا ہمارا سیکشن 8 9 اور اس کے بعد ہمارا آتا ہے سیکشن 10 جو ہے وہ حق مہر کے بارے میں ہے. وین ایور ڈاور ویئر نو ڈیٹیلز اباؤٹ دا موڈ آف پیمنٹ اور ڈور آر اسپیسیفائڈ ان دا نکاح نامہ. اگر نکاح نامہ میں حق مہر کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائی جاتی، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ
اور ان دا میرج کانٹریکٹ یا میرج کرتے ہوئے کوئی کانٹریکٹ وغیرہ نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا کہ انٹائر اماؤنٹ آف دا ڈور شیل بی پرزیوم ٹو بی دا پیبل آن ڈیمانڈ. اب اگر ڈور کے بارے میں اگر نکاح نامے کے اوپر باقاعدہ لکھا نہیں گیا کہ یہ کون سا حق مہر دیا جائے گا تو کیا ہوگا اس کے بارے میں دی انٹائر اماؤنٹ آف ڈور شیل بی پرزیوم ٹو بی پیبل آن ڈیمانڈ. جو بھی ہوگی تمام جو ہوگی حق مہر جو ہے سارا کا سارا انہیں ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد آتا ہے ہمارا سیکشن 11 پاور ٹو میک رولز. The federal government in respect of the cantonment areas and the provincial government in respect of other areas. اب اس میں بتایا گیا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہے کنٹونمنٹ ایریاز پر ان کی جو چھاؤنیاں ہیں ہماری وہاں پر اور جو گورنمنٹ ہے جو ہماری صوبائی حکومت ہے اس کو اختیار ہے دیگر ایریاز پر may make rules to carry into effect the purpose of this ordinance. اس آرڈیننس کو کے مقصد کے لیے وہ رولز جو ہے وہ بنا سکتی ہے. سب سیکشن 2 اس کا کہتا ہے in making rules under this section such government may provide that the breach of any rule shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 2000 rupees or with both. اب یہ سیکشن 2 اس کا کہتا ہے سیکشن 11 کا سب سیکشن 2 ہے in making rules under this section. اس سیکشن کے تحت جو رولز بنائے جائیں گے such government may provide that a breach of any rule اگر کوئی بھی رول جو ہے اس کو بریچ کیا جاتا ہے توڑا جائے گا تو shall be punishable with simple imprisonment. تو simple imprisonment دی جائے گی جو کہ 1 month ہوگی یا 7 فائن بھی دیا جا سکتا ہے which may extend to 200 rupees or with fine جو کہ 200 rupees یا فائن یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اب سیکشن 11 کا سب سیکشن 3 کہتا ہے rules made under this section shall be published in the official gazette and shall thereupon have effect as if enacted in this ordinance. اب rules under this section اس section کے تحت جو rules بنائے جائیں گے اسے باقاعدہ official gazette کے اندر پبلش کیا جائے گا. اب ہم نے دیکھا کہ 1961 آرڈیننس میں ٹوٹل جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ 13 ہیں لیکن یہاں پہ 12 اور 13 جو ہیں یہ اومیٹڈ ہے اور 11 تک جو ہیں اس وقت جو ہیں 1961 کے سیکشن جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں. اب اس کا بریفلی میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ دا مسلم فیملی لاز 1961 آرڈیننس کو MFLO بھی کہا جاتا ہے. جب MFLO 1961 اگر ہم کہیں گے اگر کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 1961 کے آرڈیننس ہے. اب اس آرڈیننس کا مین مقصد کیا تھا؟ اس آرڈیننس کا مین مقصد یہ تھا کہ میرج یا فیملیز کے متعلق اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کے معاملات ہوں تو ان کو حل کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں یا کیا کیا جو احکامات ہیں جو شریعت کے مطابق ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو سٹیزنز آف پاکستان ان کے اپلیکیبل ہوگا. مین چیز جو سمجھنے کے لیے لازمی ہے دیگر پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے, صرف یہ پاکستان کے اندر ہی اپلیکیبل ہوگا اور یہ چیز سمجھنے کے لیے ہمارا جو ہے زیادہ اہم چیز جو ہے یہ ہے. اور ہمیں یہ چیز نگلیکٹ نہیں کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں ان کے اوپر اپلائی کرے گا تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ یہ پاکستانی آرڈیننس ہے اور پاکستان کے اندر ہی یہ اپلائی کرے گا.